الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد کھانے کے آداب کا مذاکرہ چل رہا تھا۔ ایک ادب ان میں سے یہ آیا کہ دائیں ہاتھ سے کھانے کا اہتمام کرنا۔ انسان کو جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انسان اپنے ہاتھوں کا ہی استعمال کرتا ہے۔ پاک چیزیں ہوں ناپاک چیزیں ہوں، سب کاموں کے لیے انسان اپنے ہاتھ کا ہی استعمال کرتا ہے۔ اب ان میں سے اچھے کاموں کے لیے دائیں ہاتھ کو اور گندے اور ناپاک کاموں کے لیے برے ہاتھ کو شریعت نے بھی خاص کر دیا ہے، اور اس تخصیص کی وجہ فطری مصلحت ہے کہ عام طور سے انسان زیادہ تر پاک اور جائز کاموں کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کرنے کو پسند کرتا ہے، اور نجاست وغیرہ دور کرنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرنے کو پسند بھی کرتا ہے۔ علاوہ ازیں ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان کے بائیں پہلو میں جدھر دل ہے ادھر کا جو ہاتھ ہے بایاں ہاتھ، یہ طاقت کے کاموں میں، زور لگانے کے کاموں میں، جھٹکے کے کاموں میں بایاں ہاتھ استعمال نہیں کرتا۔ وجہ یہ ہے کہ جدھر کو دل ہے ادھر کو فطرتاً انسان تھوڑا کمزور رہتا ہے، اس لیے بائیں ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہوتی جتنا دائیں ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے دونوں ہاتھوں میں سے بائیں ہاتھ میں طاقت کم رکھی ہے دائیں ہاتھ کے مقابلے میں۔ دایاں ہاتھ طاقت میں، چستی میں، پھرتی میں بائیں ہاتھ سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو انسان دائیں ہاتھ کو ہی آگے کرتا ہے۔ بایاں ہاتھ لگاتا بھی ہے تو صرف دائیں ہاتھ کی مدد کے لیے لگاتا ہے۔ تو چونکہ اچھے کاموں کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کرنا انسان کی فطرت ہے، اس لیے کھانے میں بھی دایاں ہاتھ استعمال کرے، کیونکہ یہ بھی ایک اچھا کام ہے۔ تو اس لیے کھانا ہو یا پینا ہو سب دائیں ہاتھ سے کرنا یہ اسلامی آداب میں سے ہے۔ بعض دیندار لوگ بھی، نمازی لوگ بھی، علماء کی صحبت میں رہنے والے بھی، بلکہ بعض مرتبہ دیکھا گیا ہے اہل علم بھی، یہ حضرات بائیں ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں چائے وغیرہ پینے کے لیے۔ پانی تو دائیں ہاتھ سے پی لیں گے، کھانا دائیں ہاتھ سے کھا لیں گے، لیکن چائے وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں تو اس وقت بائیں ہاتھ کو استعمال کرتے ہیں، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ ایسے ہی آداب میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ کھانا جب تقسیم کریں تو دائیں ہاتھ کی طرف سے تقسیم کریں۔ چائے دینا ہو یا پانی تقسیم کرنا ہو، کوئی اور چیز ہو تو دائیں ہاتھ سے شروع کرنا چاہیے۔ اب کس کا دایاں ہاتھ مراد ہے؟ تقسیم کرنے والے کا دایاں ہاتھ مراد ہے۔ جدھر سے ہم دینا شروع کیے ہیں ادھر سے دائیں طرف سے تقسیم کرتے ہوئے آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا۔ آپ علیہ السلام اس دودھ سے فارغ ہونے کے بعد دائیں جانب ایک دیہاتی صحابی بیٹھے ہوئے تھے، بائیں طرف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے وہ دودھ پی کر دودھ کا وہ پیالہ دائیں طرف بیٹھے ہوئے دیہاتی صحابی کی طرف بڑھایا اور فرمایا کہ ترتیب میں دائیں جانب کا لحاظ کرنا چاہیے۔
حالانکہ دیکھا جائے تو یہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے دینا چاہیے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے، لیکن آداب کی رعایت میں آپ علیہ السلام نے قریب اور دور، رشتہ دار اور اجنبی کا لحاظ نہیں فرمایا، سب کے لیے آداب برابر ہیں۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کچھ پانی وغیرہ نوش فرما رہے تھے تو دائیں طرف ایک نوجوان لڑکا بیٹھا تھا، بائیں طرف کوئی بوڑھے آدمی بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے جو چیز نوش فرمائی تو اس کے بعد لڑکے سے کہا کہ اگر تم اجازت دے دو تو میں یہ بچا ہوا ان لوگوں کو تقسیم کر دیتا ہوں۔ تو اس نوجوان لڑکے نے کہا کہ آپ کے تبرک کو میں تقسیم ہونے نہیں دے سکتا، تو دائیں طرف سے دینا ہے تو آپ مجھے ہی دیجئے۔ تو آپ علیہ السلام اسی کے حوالے کر دیا۔ معلوم کیا ہوا کہ دائیں طرف دینا ہے تو دائیں طرف ہی دینا ہے، چاہے ادھر لڑکا بیٹھا ہو ادھر بڑے لوگ بیٹھے ہوں، دایاں حصہ مقدم ہے، لڑکا اور بوڑھا مقدم نہیں ہے۔ آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر کھانا گرم ہو تو جلتا ہوا اور گرم گرم نہیں کھانا چاہیے، اتنی دیر اس کھانے کو ڈھانک کر رکھ دیں یا چھوڑ دیں کہ اس کے اندر ٹھنڈک آ جائے اور وہ کھانے کے قابل ہو جائے۔ اتنا معتدل کھانا کھانے سے اللہ کھانے میں برکت دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کا مزاج ہے گرم گرم کھانے کی، روٹی بھی گرم، کھانا بھی گرم، فلاں بھی گرم، موقع محل بھی نہیں دیکھتے کہ بھئی اس موقع پر کھانا گرم ہو سکتا کیا، سفر میں ہیں، کہیں رشتہ داروں کے یہاں ہیں، کبھی بیماری ہے، کبھی عمرے کے سفر پر ہیں، کہیں بھی ہوں، لیکن عادت لگی ہوئی ہے، ایک لت سی پڑی ہوئی ہے گرم کھانے کی۔ ایسے لوگ عموماً ناشکرے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں لیکن شکر ادا نہیں کرتے۔ ایسے لوگ زبان کے بد اخلاق ہوتے ہیں۔ کھانا گرم ہونا ہے، کیسا کھانا ہے دیکھو، روٹی کیسی ہے دیکھو، یہ سب باتیں کریں گے لیکن 4 روٹیاں مکمل کھائیں گے، 2 پلیٹ کھانا مکمل کھائیں گے، گرم نہیں ہے بول کے آدھی روٹی کھا کے نہیں اٹھیں گے۔ تو اگر گرم ہی کی عادت تھی تو نہیں کھانا تھا، اٹھ جاتے وہاں سے۔ صرف سامنے والے کی دل شکنی کرنا، خدمت کرنے والے کے دل کو ٹھیس پہنچانا اور اپنا پورا پیٹ بھر کے اٹھنا، یہ کس قدر بد اخلاقی ہے۔ اور پھر پکانے میں اور گرم کرنے میں، دستر بچھانے میں کسی میں ساتھ بھی نہیں دیتے، نوابوں کی طرح آئیں گے، بیٹھیں گے، کھائیں گے، اٹھ جائیں گے، نہ پانی لے کے بیٹھتے، نہ پلیٹ لے کے بیٹھتے، نہ کچھ تعاون کرتے، اور زبان ایسی چلاتے ہیں جیسے کہ لکڑی جنگل کاٹنے کے لیے جیسے آری کا چلائی جاتی ہے، ویسے زبان چلا کر دوسروں کو ٹھیس پہنچاتے رہتے ہیں۔ معتدل کھانا پسند کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو بہت گرم چائے پسند، بہت گرم دودھ پسند۔ معتدل پسند کرنا یہ انسان کے معتدل مزاج ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ بعض لوگ اس کے برخلاف ایسے ہوتے ہیں، چائے منگا لیے، ایک گھونٹ پیے، 5 منٹ بات کرے، پھر اور ایک گھونٹ پیے اور 2-4 منٹ بات کیے، وہ چائے ٹھنڈی ہوتی ہوتی شربت ہو جاتی اور کھانسی کی ٹینک بن جاتی، تب جا کے ختم کرتے وہ لوگ۔ ان کو بھی سلیقہ نہیں ہوتا، بھئی گرم چیز ہے تو جب تک گرم ہے تب تک کھا کے پی کے ختم کرو۔ یہ کون سا سلیقہ ہے، منگائے گرم اور جب وہ پیتے پیتے ٹھنڈی ہو گئی تو پھر بول رہے بھئی چائے ٹھنڈی ہو گئی۔ اتنی دیر جو باتیں بکتے رہے، اس میں ٹھنڈی نہیں تو کیا ہوگی۔ نعمتوں کے استعمال میں سلیقہ ہونا چاہیے۔ ابھی میں کیا کر رہا ہوں، چائے پی رہا ہوں تو ایک سوئی سے پی لیں، آرام سے پی لیں، پھر بات کریں گے۔ ابھی کچھ اور کھا رہے ہیں تو کھا لیں، آرام سے بات کریں گے۔ یا کھاتے ہوئے ہی بات کرنا ہے تو اتنا اعتدال رہے کہ کھانا بھی ہو اور چائے ٹھنڈی بھی نہ ہو جائے، بعد میں پھر بولنا پڑے کہ بھئی چائے ٹھنڈی ہو گئی، دوبارہ لے کے آئیے، تھوڑا گرم کر کے لائیے،
یہ بولنے کی نوبت ہی کیوں آ رہی ہے؟ آپ جب گرم لا کے دے تو آپ شرافت سے سلیقے سے استعمال کرتے اس کو۔ اصل میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول لوگوں نے زندگی گزارنے کے آداب سیکھے ہی نہیں ہیں، بے ڈھنگی زندگی گزر رہی ہے، تو اس واسطے لوگ منمانی والی اور دل شکنی والی زندگی گزار کر بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نیک آدمی ہیں۔ آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ برتن کے درمیان سے نہ کھائیں بلکہ کنارے سے کھائیں۔ درمیان میں اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے، اس لیے درمیان سے نہیں کھانا چاہیے۔ اپنے سامنے سے کھانا یہ سلیقہ مندی کی علامت ہوتی ہے۔ درمیان سے کھانا حریص ہونے کی علامت ہو، حرص والا، چونکہ اس کے سامنے بھی وہی کھانا رکھا ہوا ہے اور وہاں بیچ میں جو ہے وہ بھی وہاں پر بھی وہی کھانا رکھا ہوا ہے۔ اپنے سامنے سے کھائے بغیر وہاں ہاتھ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں تمہیں کچھ اچھا نظر آ رہا ہے، وہاں تو گوشت نظر آ رہا ہے، وہاں کوئی اور دوسری ایسی چیز جو مزیدار نظر آ رہی ہے، اس واسطے اپنے سامنے کا چھوڑ کر وہاں ہاتھ ڈال رہے ہو۔ حریص ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اور حرص والا آدمی دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد اپنے منہ اور ہاتھ کو کنٹرول نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے اس کی عزت دسترخوان پر چلی جاتی ہے۔ ایسا جب آدمی کو کھاتا ہوا دیکھتے ہیں کہ جدھر بولو ادھر سے ہاتھ ڈال رہا ہے، بڑے بڑے نوالے لے رہا ہے، منہ بھر کے کھا رہا ہے، تیز تیز کھا رہا ہے، تو پھر لوگ ایسے آدمی کے ساتھ کھانا بھی پسند نہیں کرتے، آئندہ ایسے آدمی کی دعوت کرنا بھی پسند نہیں کرتے کہ اگر اس کو دعوت دیں گے تو 4-5 آدمی کا پکانا پڑے گا، یہ اکیلا نہیں آئے گا، اپنے ساتھ پوری حریصوں کی جماعت کو لے کے آئے گا۔ تو اس واسطے اپنے سامنے سے کھانا قناعت پسند ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ ہاں، اگر برتن میں مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہوں، جیسے بعض مرتبہ فروٹس ہے، ایک ہی برتن میں سیب بھی ہے، انار بھی ہے اور انگور بھی ہے، مختلف چیزیں ہیں، تو اپنے سامنے سے کھائیں گے تو اس موقع پر اچھی بات نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ اب ہمارے سامنے مثال کے طور پر ڈرائی فروٹس آ گئے، ادھر جو ہے تربوز اور خربوز رکھا ہوا ہے، اب ادھر کا ہی کھا رہے ہیں پورا کہ اپنی طرف سے کھانا ہے۔ بھئی ادھر تو ڈرائی فروٹ ہیں، دوسروں کا بھی حق ہے، تھوڑا گھماؤ پلیٹ، ادھر سے بھی تھوڑا لو۔ یہاں اب یہ شرافت نہیں ہے، یہاں اپنی طرف سے کھانا اب حرص کی علامت ہوگی۔ دونوں باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیں کہ جب ایک طرح کا کھانا ہو تو اپنی طرف سے کھائے، مختلف طرح کا کھانا ہو تو دوسری جانب سے بھی کھانا کھا سکتا ہے۔ آداب میں سے یہ ہے کہ 3 انگلیوں سے کھائے، لیکن اگر 3 انگلیوں سے کھانا مشکل ہو تو پھر اس صورت میں دیگر تمام انگلیوں سے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ جیسے چاول ہے، ہندوستانی لوگ ہیں، چاول 3 انگلیوں سے لیں گے تو کتنا آئے گا؟ بہت کم نوالے بنیں گے، اور بہت کم نوالے 3 انگلیوں سے کھاتے رہیں گے، آدھا گھنٹہ کھانے میں چلا جائے گا، مذاق ہوگا کھانے کے ساتھ۔ تو 4 انگلیوں سے 5 انگلیوں سے کھائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جو تازہ بزرگ بنتے ہیں، جو فریش بزرگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کو یہ لت لگتی ہے کہ بھئی 3 انگلیاں سے کھاؤ، اس طریقے سے کھاؤ، عجیب طرح کا ڈھونگ مچاتے ہیں۔ اب 2-4 دن گزر جائیں گے، پیٹ نہیں بھرے گا 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے ہوئے، دوسرا آدمی جو سامنے بیٹھا ہے وہ تو آدھی پلیٹ چٹ کر گیا، اور یہ 3 انگلیوں سے کھاتے کھاتے تجوید کے ساتھ حروف تہجی بھی ختم نہیں ہوئے، وہ پورا قاعدہ ختم کر دے گا۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، پورا چھوڑ دے کے اب جیسے پرانی عادت تھی پوری مٹھی بنا کے کھانا، اس میں آ جاتے ہیں، اعتدال میں آتے پہلے سے ہی۔ یہ 3 انگلیوں سے کھانے کی جو بات ہے وہ روٹی وغیرہ کے متعلق ہے۔ روٹی 3 انگلیوں سے بھی کھائی جائے، کیونکہ وہ خود ایسے پرت لگا لیتی ہے کہ 3 انگلیاں ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر سالن بھی جمع ہو سکتا ہے اور نوالا بھی بن سکتا ہے۔ چاول میں ایسا نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اجازت ہے کہ بھئی ایسا کھانا ہو جو 3 انگلیوں میں نہیں آتا تو پھر 5 انگلیوں سے کھا سکتے ہیں۔ یہ آداب میں سے ہے، اور آداب بھی اپنے موقع کے وقت سے ہے۔ روٹی ہو تو 3 انگلیوں سے، چاول ہے تو 5 انگلیوں سے۔ اب چاول بھی 3 انگلیوں سے کھا رہے ہیں اور اس کو بزرگی سمجھ رہے ہیں، یہ جہالت ہے، بزرگی نہیں ہے۔
پھل فروٹ ہے یہ 3 انگلیوں سے کھا سکتے ہیں، اسے 5 انگلیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیب کا ٹکڑا ہے 3 انگلیوں میں آ سکتا، ایسے ہی انگور ہے 3 انگلیوں میں آ سکتے۔ جو کاٹ کر کھائی جانے والی چیزیں وہ سب 3 انگلیوں میں آ سکتی ہیں، بالکل کھا سکتے ہیں، 3 انگلیوں میں کھانا چاہیے۔ انار ہے 3 انگلیوں میں چند دانے ہی لینا ہے تو بالکل 3 انگلیوں میں آ سکتے ہیں۔ اگر چھوٹے دانے ہیں جیسے کہ واقعتاً چھوٹے ہی ہوتے ہیں عموماً تو پھر 5 انگلیوں میں بھی لے سکتے ہیں۔ مقصود 3 انگلیاں کہنے کی وجہ کیا ہے؟ 3 انگلیاں کہنے کی وجہ یہ ہے کہ 3 انگلیاں کہنے سے نوالے چھوٹے بنتے ہیں، اور چھوٹے نوالے سے کھانا کھانا صحت کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ بڑے بڑے نوالے یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، اور چھوٹا نوالا قناعت پسند ہونے کی علامت ہوتی ہے، بڑے نوالے کھانا یہ حرص کی علامت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے چھوٹے نوالوں کی ترغیب دی اور چھوٹے نوالے کے لیے 3 انگلیوں کا حکم فرمایا۔ حکمت اور مصلحت سمجھ میں آئے تو پھر موقع محل کے لحاظ سے آداب پر عمل کرنا بھی سمجھ میں آئے گا۔ ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا چاہیے۔ اسے چھوڑ دینا ایسا ہے جیسا کہ شیطان کے لیے چھوڑ دینا، مطلب گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھانا یہ عزت اور شرافت کے خلاف نہیں ہے، وقار کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن یہ گرا ہوا لقمہ کہاں پر سے اٹھا کے کھانا؟ دسترخوان اتنا صاف ستھرا ہو کہ اس کے بچھانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ کھانا نیچے نہ گرے، چادر پر، بستر پر، اٹھنے بیٹھنے کی جگہ پر جہاں پر دھول پڑی رہتی ہے وہاں پر نوالے نہ گریں، اس سے گندگی پھیلے گی۔ دسترخوان بچھائیں، اس پر اگر نوالا گر جاتا ہے تو چونکہ وہ پاک صاف بھی ہے دسترخوان، وہاں سے اٹھا کر کھایا بھی جا سکتا ہے، تو وہاں اٹھا کر کھانا مراد ہے۔ اور اگر ایسی جگہ پر گر گیا جیسے دسترخوان، آج کل گھروں میں کپڑے کے دسترخوان ہوتے ہیں، مہینہ مہینہ نہیں دھوتے، دھبے پڑے رہتے ہیں، اس میں سے بو آتی رہتی ہے، ویسے دسترخوان پر اگر نوالا گر جائے اٹھا کر کھائیں گے، ظاہر سی بھی بات ہے کہ کراہت سی محسوس ہوتی ہے، بیماریاں آنے کا اندیشہ رہتا ہے، تو دسترخوان صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اس کے ذیل میں یہ جو بات مشہور ہے لوگوں کے درمیان کہ فلاں صحابی حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بادشاہ کے یہاں مہمان بنے اور دسترخوان لگا اور کھانا کھانے لگے، ہاتھ سے نوالا گر گیا اور بازو والے نے کہا کہ یہ اٹھا کر کھانا شرمندگی کی بات ہے، اسے مت اٹھاؤ، تو انہوں نے کہا آترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء۔ یہ سارا واقعہ من گھڑت ہے، یہ ثابت نہیں ہے تاریخی حقائق کے لحاظ سے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان کا ایسا کوئی واقعہ تاریخ میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ اب بولنے والے بولتے ہیں، مقررین بولتے ہیں، خطبہ حضرات بولتے ہیں، فضائل بیان کرنے والے بولتے ہیں، تو جو بولتے ہیں ان سے حوالہ معلوم کر لیں کہ بھئی کہاں سے بول رہے ہو، اور ہم بول رہے ہیں کہ ثابت نہیں ہے، جن کو حوالے کی ضرورت ہے وہ ہم سے ملاقات کر لیں کہ بھئی آپ نے کہا کہ کہاں سے کہ ثابت نہیں ہے۔ تلاش کرنے کے لیے ابھی یوسف بن نوریہ ٹون کا جو فتویٰ ہے دیکھ لیں اٹھا کے، دارالفتاء دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اٹھا کے دیکھ لیں، ان حضرات نے تحقیق کی ہے۔ باقی حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، اس میں اس طرح کے بادشاہ کے دسترخوان وغیرہ کا ذکر نہیں ہے، البتہ گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھانے کا ذکر موجود ہے، وہ ذکر حضرت معقل ابن یسار کا ہے اور بادشاہ کے دسترخوان کا وہاں پر ذکر نہیں ہے۔ تو 2 الگ الگ واقعے ہو گئے، الگ الگ باتیں ہو گئی۔ ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر کھائی جانے والی چیزوں میں سے جیسے کھجور ہے یا کوئی اور فروٹ ہے، ڈرائی فروٹ ہے، زیادہ دن رکھے جانے کی وجہ سے اس میں ہلکے پھلکے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس کو پھینکنے کے بجائے صاف کر کے کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ بھی آداب میں سے ہے۔
چنانچہ آپ علیہ السلام کے سامنے ایک مرتبہ پرانی کھجوریں لائی گئیں تو آپ نے اس میں سے کیڑے وغیرہ ڈھونڈ کر نکالتے اور اس کو صاف کرتے پھر کھاتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر پھل وغیرہ میں کیڑے پڑ جائیں تو ان کو نکالے بغیر، صاف کیے بغیر نہیں کھانا چاہیے، اور کیڑے پڑ جانے کے بعد محض کیڑے پڑ جانے کی وجہ سے پھینک نہیں دینا چاہیے، صاف کر کے کھا سکتے ہیں تو اسے استعمال میں لانا چاہیے۔ پھینک دینا یہ متکبر ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اگر اتنا خراب ہو گیا کہ استعمال ہی میں نہیں آ سکتا تو پھر تو منع ہی ہے شریعت کی طرف سے۔ آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو اس مکھی کو ڈبو کر باہر نکال دے، کیونکہ اس کے ایک بازو میں شفا ہے اور دوسرے بازو میں مرض ہے، اور جب وہ گرتی ہے کسی بھی برتن میں، پانی میں، چائے میں، دودھ میں، تو پہلے وہ اس بازو کو، اس پر کو رکھتی ہے جس میں زہر ہے، اور دوسرے میں اللہ نے شفا رکھی ہے، وہ اسے ڈبوتی نہیں ہے۔ تو زہر والے بازو کو پہلے ڈالتی ہے تو دوسرا بندہ اسے پھر دوبارہ ڈبا کر اس کے دوسرے بازو میں جو شفا رکھی اللہ نے اسے ڈبا کر پھر وہ مکھی پھینک دے۔ اب اس کے بعد اسے اختیار ہے کہ بھئی چاہے وہ چائے، دودھ، پانی جو پینا ہے پیے یا پھینکنا ہے پھینک دے۔ اگر اس پانی، اس دودھ کے علاوہ کوئی اور دوسری چیز نہیں ہے جسے پی کر پیٹ بھر سکے یا بھوک مٹا سکے تو مکھی کو اس طرح ڈبو کر پھینک کر اس دودھ کو یا پانی کو پی لینا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر اس دودھ یا پانی یا برتن کے علاوہ اور بھی کھانے کی پینے کی چیزیں موجود ہیں تو پھر ایسے موقع پر اس پوری چائے کو، دودھ کو پھینک دینے میں بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی کراہت کی بات نہیں ہے۔ بھئی کیسے بزرگ، اب یہ دیکھیں کہ اگر مکھی کو ڈبو کر پھر دوبارہ پئیں گے تو لوگ دیکھ کے بولیں گے کیسا کنجوس آدمی ہے، لوگ بسکٹ ڈبو کے پیتے ہیں، یہ مکھی ڈبو کے پی رہا ہے، تو لوگ ایسا طعنہ دیں گے، کنجوسی سمجھیں گے اس کو۔ اور اگر مکھی گرنے کے بعد اس پورے دودھ اور چائے کو پھینک ہی دیں گے تو لوگ اسی کو نزاکت اور شرافت سمجھتے ہیں، بعض لوگ اسے برا بھی سمجھتے ہیں۔ بھئی تھوڑی مکھی پڑی تھی اسے باہر پھینک دیتے، باقی پی سکتے تھے آپ۔ شریعت میں ان سب باتوں میں حلال حرام کی بات نہیں ہے۔ اگر مکھی ڈبو کر پھینک دیا، دودھ پی لیا، گنہگار نہیں ہوگا، سارا بھی پھینک دیا پھر بھی گنہگار نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں طبیعت سے تعلق رکھتی ہیں۔ بعض لوگوں کی طبیعت بہت نفیس ہوتی ہے، نفاست پسند ہوتی ہے، وہ ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتے، اور بعض لوگ تھوڑے سادہ سیدھے ہوتے ہیں، انہیں کوئی اتنے گھن نہیں آتی تو ان کے لیے اجازت ہے۔ کھانے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ لمٹ سے کھائے۔ زیادہ کھانا اللہ کے نبی علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا، چنانچہ زیادہ کھانے کو آپ علیہ السلام نے بدبختی اور بری علامت سے تعبیر فرمایا ہے۔ یعنی جو بندہ زیادہ کھاتا ہے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا شاید اسے کوئی بیماری لگی ہوئی ہے جس سے اسے ہر جگہ کھانے کی بھوک اور لت سی لگ جاتی ہے، اور لوگوں کی نظر میں ایسا آدمی نظر سے گر جاتا ہے۔ زیادہ کھانے والے آدمی کو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں، اگرچہ کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ بھئی دانے دانے پر لکھا ہے، کھانے والے کا نام بولتے ہیں۔ اب اگر وہ ہمارے سامنے بیٹھ کر 4-5 پلیٹ کھا لے تو پھر ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا اس کا کھانا دیکھ کر، حالانکہ وہ اپنا ہی کھا رہا ہے۔ وہ ہوٹل میں بھی کھائے، اپنے پیسے دے کے کھائے، پھر بھی سامنے کی ٹیبل والا دیکھتے رہ جاتا ہے۔ اور اگر وہ شادی میں، ولیمے کی دعوت میں بھی کھائے اور یہ بھی مدعو ہے وہ بھی مدعو ہے، کوئی بھی اپنا نہیں کھا رہا ہے، دوسرے کا ہی کھا رہا ہے، تو پھر بھی ساتھ کھانے والے زیادہ کھانے والے کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہ فطری بات ہے، کم کھانے والے عام طور سے اچھی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ اسی لیے اطباء کا قول ہے کہ اس وقت کھاؤ جب بھوک لگے، اور اس وقت کھانا بند کر دو جب ابھی بھوک باقی ہو۔ یہ صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ حکماء کے واقعات میں لکھا ہے کہ ارسطو کا ایک خادم تھا، اس خادم نے ایک حبشی
کالے کلوٹے آدمی سے کسی کام میں مدد مانگی تو اس آدمی نے انکار کر دیا، تو خادم نے کہا شاید تجھے بھی ارسطو کی ضرورت پڑے گی۔ مطلب یہ کہ میں ارسطو جو بڑا حکیم گزرا ہے، میں اس کا نوکر ہوں، اور میں تجھ سے ایک کام میں مدد مانگ رہا ہوں، تم میری مدد نہیں کر رہے ہو۔ جب تمہیں ارسطو کی ضرورت پڑے گی وہاں آؤ گے تو میں وہاں اس کی خدمت میں رہوں گا، تب تمہیں دیکھ لوں گا۔ ابھی میری ہیلپ نہیں کر رہے ہو، جب ہمارے ڈاکٹر صاحب کے پاس آتے تب میں بتاتا ہوں، یہ اس نے کہا۔ تو اس حبشی آدمی نے کہا مجھے تمہارے ارسطو کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، مطلب مجھے تم یہ دھمکی دے رہے ہو کہ آج میرا ہیلپ نہیں کیے، کل وہاں آتے نا تو میں تمہاری ہیلپ نہیں کروں گا، مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری ہیلپ کی، نہ تمہارے ارسطو کی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں بیمار ہی نہیں پڑتا ہوں، کیونکہ میں بھوک لگنے کے بعد کھاتا ہوں اور پیٹ بھرنے سے پہلے ہی کھانا بند کر دیتا ہوں، اس لیے بیمار ہو کر تمہارے حکیم ارسطو کے پاس مجھے آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، مجھے اس کی دھمکی دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بتانا اس میں یہ ہے کہ کم کھانے والے عام طور سے صحت مند ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کا جو پیٹ ہے، پیٹ سے زیادہ برا برتن کوئی نہیں ہے جسے بھرا جا سکے۔ پانی ہے، پانی کا برتن ہوتا ہے، دودھ کا برتن ہوتا ہے، شہد کا پیالہ ہوتا ہے، ایسے مختلف برتن ہیں جن میں سالن، گھی، تیل، کھانا سب ڈالے جاتے ہیں۔ پیٹ بھی ایک برتن ہے، ان سارے برتنوں میں پیٹ برا برتن ہے جسے بھرے جانے کے بعد بھی کبھی وہ بھرتا نہیں ہے۔ کھانا کھا کے 2 گھنٹے نہیں ہوا پھر بھوک لگنا شروع ہو جاتی، 3 گھنٹے نہیں ہوا پھر بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان کی کمر سیدھی کرنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں۔ کھانے کے آداب میں بتایا گیا کہ 1/3 کھانا پیٹ کا رکھنا چاہیے، 1/3 پانی کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے۔ یہ 3 حصے پیٹ کے کرنے کی جو بات ہے، یہ شاید ڈاکٹر حضرات آپریشن کرتے وقت ہی کرتے ہیں 3 حصے پیٹ کے، باقی بندہ پوری زندگی کھاتے وقت کبھی پیٹ کے 3 حصے نہ کیا، نہ کبھی سوچا۔ جتنا کھایا کھانے کے بعد بھی سوچا ابھی آدھا پیٹ خالی ہے، پورا کھا کے بھی یہ اپنے آپ کو 3 حصے والا ہی سمجھتا ہے۔ کھانا دراصل مرض ہے، بیماری ہے۔ زیادہ کھانا ایک بیماری ہے، اگر ضرورت سے زیادہ کھائیں تو پھر کھانا ہی ایک مرض بن جائے گا۔ بھوک کا علاج کرنے کے لیے کھانا کھایا جاتا ہے، بھوک ایک مرض ہے، اس مرض کا علاج کرنے کے لیے کھانا کھایا جاتا ہے۔ اگر کھانا زیادہ کھا لیں گے تو پھر کھانا خود ایک بیماری بن جائے گا۔ اسی واسطے کسی عقل مند نے کہا ہے 40 سال کی عمر تک تو انسان کھانے کو کھاتا ہے، 40 سال کے بعد کھانا انسان کو کھاتا ہے۔ 40 سال تک انسان کھانے کو کھاتا ہے، 40 سال کے بعد کھانا انسان کو کھاتا ہے۔ 40 سال ہونے کے بعد بھی جوانوں کی طرح خوب کھاتے رہے، جب من میں آیا کھا لیے، رات کے 12-2 بجے بھی کھا لیے، پیٹ بھر کے کھا لیے، سڑا پڑا سب کھا لیے، بازاروں کا بھی کھا لیے، تو پھر زیادہ دن نہیں جئیں گے، بس چند دن کے مہمان بن کے رہیں گے، اور وہ مہمان بھی صحت مندی کے ساتھ نہیں رہیں گے، بیماریوں کے ساتھ رہیں گے۔ کوئی نہ کوئی بیماری آئے گی، گھر والوں پر بوجھ بنے رہیں گے۔ اس لیے جتنا بھی کھانا ہو 40 سال تک، بس 40 سال آنے کو ہو جائیں تو پھر اپنے کھانے کی لمٹ کسی بھی ایسے آدمی سے جو صحیح رہبری کرتے ہیں، آج کل ایسے ڈاکٹرز بھی ہیں جو گولیوں کے بغیر کھانے کا شیڈول بتا کر بھی وہ علاج کرتے ہیں کہ ناشتے میں یہ لینا، دوپہر میں یہ کھانا، رات میں یہ کھانا، ہر ٹائم کا مینو آپ کو خاص طور سے واٹس ایپ پر بھیجاتے ہیں، اس کے حساب سے وہ آپ کو صحیح علاج اور صحیح رہبری کرتے ہیں۔ ایسے کسی نہ کسی ڈاکٹر سے رابطہ کر کے اپنا مینو بنا لینا چاہیے کہ مجھے کب کون سا کتنا کھانا کھانا ہے۔ اور بعض حضرات تو چھوٹی سی ترازو بھی دیتے ہیں اپنے گھر میں رکھنے کے لیے کہ بھئی اس پلیٹ میں ڈالو کھانا اور اس میں تول کے کھاؤ کتنا کھانا ہے۔ ایسا جو کھاتے ہیں واقعتاً وہ صحت مند رہتے ہیں، اور جو اندھا دھن کھاتے ہیں، جیسے لینڈ مافیا رہتے ہیں زمینیں قبضہ کرنے والے، ویسے دسترخوان پر پلیٹیں قبضہ کرنے والے
بیٹھ کے جیسے قبضہ کر کر کے کھاتے رہتے ہیں، یہ زیادہ دن نہیں جی پائیں گے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دین کے خلاف سب سے بڑے معاون 3 چیزیں ہیں، یعنی انسان کو دین سے ہٹانے کے لیے اگر کوئی بات ہے تو 3 باتیں ہیں جو انسان کو دیندار رہنے نہیں دیتے۔ اب چاہے داڑھی ہو، کرتا پیجامہ ہو، حافظ ہو، عالم ہو، فلاں ہو، لیکن دیندار تو نہیں ہے یہ صاحب۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کمزور دل۔ نمبر 2 لالچی پیٹ۔ نمبر 3 شدید درجے کی خواہش۔ کوئی بھی چیز کھانا بول لیے بس کھانا آپ، یہ لینا بولے بس لینا اب، میرے دل میں کچھ کرنا بول کے آیا تو میں کر کے رہتا ہوں۔ ایسے جو مزاج کے لوگ رہتے ہیں یہ دینداری پہ کبھی باقی نہیں رہ سکتے، ان کو حلال حرام سب کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ ایسے ہی لالچی پیٹ۔ اب ہم لوگوں کے جتنے بھی پیٹ جو باہر نکلے ہوئے ہیں نا، وہ ناجائز قبضہ کیے ہوئے ہیں زمین کو۔ جیسے زمین رہتی ہے نا ویسے ہوا بھی رہتی، آپ کا پیٹ اتنا ہی باہر آنا چاہیے تھا ہوا میں، تو یہ جو 1 بالش باہر آ گیا، 4 انگل باہر آ گیا، یہ ہوا کو قبضہ کیے ہوئے ہے، تو پولیوشن پھیل رہا ہے، صحیح ہوا نہیں مل رہی آپ کے قبضے کی وجہ سے۔ تو جن کا پیٹ کتنے بھی انگل باہر آ چکا ہو، اس ناجائز قبضے کو ہٹانے کی کوشش کریں۔ اچھا کھانا زیادہ کھانا نہیں ہے، اچھا کھانا یہ ہے کہ خوب بھوک لگنے پر کھایا جائے، بس اسے بولتے اچھا کھانا۔ خوب بھوک لگنے پر جو کھانا کھایا جاتا ہے وہ کھانا اچھا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب آدمی کو خوب بھوک لگے گی اس موقع پر آپ چاہے باسی کھانا بھی دے دو مزہ ہی آئے گا، اچھا ہی لگے گا، اسے اچھا کھانا بولیں گے۔ بریانی ہے، گرم گرم مندی ہے، فلاں ہے، یہ سب اچھے کھانے کی تعریف نہیں ہے۔ خوب بھوک لگنے پر جو کھانا بندہ کھاتا ہے وہ کھانا اچھا ہے بس۔ ایک عقل مند حکیم کا یہ کہنا ہے کہ بہترین سالن بھوک ہے، یعنی مطلب بھوک لگنے کی صورت میں ہی کھانا کھانا اور سالن لینا یہ بہترین کھانا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مدینہ سے فرمایا، بھائی مجھے حیرت ہے کہ تمہارے فقہا ہمارے فقہا سے زیادہ ظریف ہیں، تمہارے عوام ہمارے عوام سے زیادہ ظریف ہیں، تمہارے دیوانے ہمارے دیوانوں سے زیادہ ظریف ہیں۔ کہا جانتے ہو وہ کیوں ہے؟ جواب دیا معلوم نہیں، وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ بھوک ہے۔ دیکھو جب عود کا بطن خالی ہوتا ہے، لکڑی کا پیٹ جب خالی ہوتا ہے، لکڑی اندر سے خالی ہوتی ہے تو اس کی آواز صاف ہو جاتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے، کہنا یہ ہے کہ ظرافت والے جو لوگ رہتے ہیں وہ زیادہ کھانے کی وجہ سے ان کی ظرافت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے بیٹے ہیں، حضرت ابو بکر کے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر بیٹھے تھے۔ حضرت معاویہ نے دیکھا کہ صحابی رسول حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن بڑے بڑے لقمے اٹھا کر کھا رہے ہیں۔ جب رات کے کھانے کا وقت آیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا دسترخوان پر تھے، بیٹا دسترخوان پر نہیں تھا۔ تو حضرت معاویہ نے پوچھا کہ بھئی تمہارے وہ بڑے نوالے کھانے والے بیٹے کا کیا ہوا، کہاں چلے گئے وہ صاحب؟ تو فرمایا حضرت ابو بکر نے کہ وہ بیمار ہو گیا ہے۔ تو حضرت معاویہ نے فرمایا ایسا آدمی بیماری سے کیسے محفوظ رہ سکتا ہے جس کے نوالے بڑے ہوں؟ تو آپ اندازہ کریں صحابہ جہاں پر دین و شریعت امت کو سکھائے ہیں وہاں پر نوالا لینا بھی سکھایا ہے کہ حلال بھی کھا رہے ہو تو حلال کا لقمہ بھی کتنے سائز کا ہونا چاہیے، کتنے ملی میٹر کا وہ ہونا چاہیے کہ تم جو نوالا اٹھا کے کھا رہے ہو۔ نوالے کا بڑا اور چھوٹا ہونا اس پر موقوف نہیں ہے کہ منہ کتنا بڑا ہے، بڑا منہ ہے اس واسطے بڑا نوالا چلے گا، چھوٹا منہ ہے چھوٹا نوالا، اس پر موقوف نہیں ہے۔ نوالا اپنی جگہ پر چھوٹا ہونا چاہیے، منہ چتا چاہے باڑ کی طرح بھی کھل جائے پھر بھی نوالا اپنے حساب سے چھوٹا ہی ہونا چاہیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے بدہضمی بھی شراب کے نشے کی طرح ایک نشہ ہے، یعنی شراب کا نشہ جیسے انسان کو بیمار کر دیتا ہے
بدہضمی بھی انسان کو ایسے ہی بیمار کر دیتی ہے، اس لیے اتنا نہیں کھانا چاہیے کہ بدہضمی کا شکار ہو جائے۔ حکیم جالینوس سے پوچھا گیا کہ تم بہت کم کھاتے ہو، اس نے کہا میرے کھانے کی غرض یہ ہے کہ زندہ رہوں، جبکہ دوسرے لوگ اس لیے زندہ ہیں کہ کھا رہے ہیں۔ میں زندہ رہنے کے لیے کھا رہا ہوں، اور دوسرے لوگ جو کھا رہے ہیں وہ زندہ ہیں بول کے کھا رہے ہیں بس، ورنہ ان کو کیوں کھا رہے ہیں ان کو خود نہیں معلوم ہے۔ میں جو کھا رہا ہوں وہ زندہ رہنے کے لیے کھا رہا ہوں بس۔ چنانچہ شیخ سعدی نے فرمایا خوردن برائے زیستن و ذکر کردن است، تو معتقد کہ زیستن از برائے خوردن است، کھانے کا مقصد زندہ رہنا ہے اور ذکر کرنا ہے، جبکہ تو اس بات کا اعتقاد رکھتا ہے کھانا اس لیے کھانا ہے کہ زندہ رہنا ہے، نہیں کھانے کے لیے زندہ رہنا ہے بس، کھانے کے لیے زندہ ہیں اس لیے کھا رہے ہیں، بلکہ زندہ رہنے کے لیے کھانا ہے، تو دونوں میں بہت فرق ہو گیا۔ اسی لیے آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور 2 آدمیوں کا کھانا 4 آدمیوں کے لیے، اور 4 آدمیوں کا 8 آدمیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی 2 روٹی کھا رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور ایک مہمان آ گیا تو اس نے ایک روٹی آپس میں تقسیم کر لی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کی ایک روٹی سے بھی اس کا پیٹ بھر جائے گا، اس کی جو خوراک ہے جتنی طاقت اسے ملنی چاہیے وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ ایک روٹی کھایا بول کے پریشان نہیں ہوگا یہ شخص، تو کھانے میں لمٹ ہونا چاہیے۔ اب مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ کھانے میں ان کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، نہ ٹائم میں کہ کس وقت کھانا، نہ چیزوں میں کہ کیا کھانا، نہ کوانٹٹی میں کہ کتنا کھانا، بے حد کھاتے ہیں۔ جہاں دیکھو ہوٹل جو آباد ہیں رات کے 2 بجے تک چائے پیتے کھڑتے ہیں، ہوٹلوں پہ دوشے کھاتے رہتے ہیں، جوانی میں ہی شوگر اور بی پی فلاں کی بیمار ہو جاتے ہیں، جوانی میں چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں، کھانے کا ڈھنگ سلیقہ ہی نہیں، ورزش تو کوئی کرتا ہی نہیں، واکنگ کرنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ چہرے مہرے سے اگر کچھ اچھے دکھنا بھی ہو یا تو بیوٹی پارلر جائیں گے یا وہ حجام کے پاس جائیں گے، تھوڑا کٹنگ وٹنگ کر کے پاؤڈر مار کے آئیں گے، اسی سے دکھیں گے بس، ورنہ اندر سے چہرے سے دکھتا ہی نہیں کہ صحت مند آدمی ہے۔ اسی واسطے آج کل کسی نے ایک لطیفہ کہا کہ بھئی کالا جادو کسے کہتے ہیں؟ کالا جادو کہاں ہوتا ہے؟ بیوٹی پارلر میں ہوتا ہے، بندہ کالا جاتا ہے گورا ہو کے آتا ہے، تو سب سے بڑا کالا جادو تو وہیں ہو رہا ہے، جاتا کوئی اور ہے آتا کوئی اور ہے۔ ایک فقیر بیٹھا تھا بیوٹی پارلر کے پاس، تو اس سے پوچھا بھئی یہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ تو کہنے لگا میں 20 سال سے بیٹھا ہوں، یہاں جو جا رہے ہیں وہ واپس ہی نہیں آ رہے ہیں، جاتے کوئی اور ہیں آتے کوئی اور ہیں، جانے والے کدھر جاتے نہیں معلوم، اندر سے کون آ رہا کہاں سے آ رہا نہیں معلوم۔ یعنی مطلب اتنا بدل دیا جاتا ہے اس کو کہ جانے والا گویا کہ کوئی اور ہے، آنے والا گویا کہ کوئی اور ہے۔ تو کھانا لمٹ میں ہونا چاہیے، اور کھانا صحت کی خاطر ہے تو صحت کی فکر کرتے ہوئے کھانا چاہیے۔ یہ سب بھی آداب میں سے ہیں، اس کے بغیر بزرگی نہیں ملتی۔ آدمی بے ڈھنگے طریقے سے کھا رہا ہے، دسترخوان پہ بیٹھنے کا ڈھنگ نہیں، سلیقہ نہیں، پوری پلیٹ کھانا پھیلا ہوا ہے، پورا ہاتھ پھیلا ہوا ہے، اور کھانا کھانے کے بعد انگلیاں صاف کرنا ہے، وہ پوری پلیٹ کو ایسے چاٹ رہا ہے جیسے کہ بیل کو جب چارہ ڈال کر اس کے سامنے برتن ڈالا جائے تو زبان سے پورا چاٹتا ہے، ویسے انداز سے اگر رہے گا تو اسے ایسے بندے کو ولایت نہیں ملتی۔ ظاہری صاف صفائی بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آداب کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔